7 بجے اب طلب کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن آپ سے شیئر کر لیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ایک مشاورتی عمل جاری ہے اس حوالے سے کوشش کی گئی ہے کہ آئینی ترامیم کے اوپر مکمل طور پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک جمہوری نظام ہے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں حصہ لیتی ہیں مشاورتی عمل کے اندر۔ تو آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، آج بلاول صاحب وزیر اعظم صاحب کو بھی ملے، اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ پچھلے 2 روز سے جاری ہے، آج بھی صبح سے جاری ہے، اور ابھی بھی بلاول صاحب کی دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ مولانا کے پاس بھی گئے تھے، پی ٹی آئی کے وفد نے اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کر لی ہے۔ تو دیکھیے یہ نمبرز پورے ہونے کے باوجود اور ہوم ورک کمپلیٹ ہونے کے باوجود کوشش کی گئی کہ جو مشاورتی عمل ہے اس کو روکا نہ جائے اور براڈر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ آئینی ترمیم جب ہوتی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر نہ صرف آن بورڈ کیا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ ایک ایک شق کے اوپر سیر حاصل گفتگو کر کے اس کو کسی منطقی انجام پہ پہنچایا جائے۔ تو یہ جو مذاکرات کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے اور کافی اس میں پیش رفت ہو گئی ہے، ہماری کوشش ہے کہ آج اس کو ہر حال میں مکمل کر لیا جائے، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی مشاورت کسی بھی قانون سازی پہ آئین کے اوپر جو ترامیم ہے اس پہ نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہے۔ اور جیسے بلاول صاحب نے کل کہا تھا کہ ہمارے پاس دیگر آپشن بھی موجود ہیں، مگر ہم جمہوری سوچ کے لوگ ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ مکمل کنسنسس کے بعد اس معاملے پر آگے بڑھا جائے، اور حتی الوسع یہ کوشش کی گئی ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے درمیان۔ دیگر آپشن موجود ہیں اپنی جگہ پہ، اور الحمدللہ نمبرز کا بھی ایشو نہیں ہے، نمبرز بھی الحمدللہ پورے ہیں، مگر جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں اور جمہوری سوچ کے جو مالک لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مشاورت اور کنسنسس بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ بڑے الزامات لگائے جا رہے تھے، میں اس پہ اپنی بات ختم کروں گا، پھر میں حنیف عباسی صاحب کو موقع دوں گا، ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین ہے جس پہ بات کریں گے۔ دیکھیے خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر آپ کو پتہ ہے قانون تبدیل کیا گیا، رولز کو چینج کیا گیا کہ پولیس آفیسرز کی پوسٹنگ ٹرانسفر پہلے آئی جی کرتا تھا، اور اس ساری جو پولیٹیکل ورکنگ ہو رہی تھی اس دوران ہی علی امین گنڈا پور صاحب نے آئی جی سے وہ اختیارات لے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ مقصد کیا تھا کہ انہوں نے لوگ اپنے بند کیے ہوئے تھے خیبر پختونخوا کے اندر، اور پھر 2 طرح کی پہلے ترمیم کی تاکہ پولیس کو ملوث کیا جائے سیاسی انجینئرنگ کے اندر اور پولیس سے سیاسی کام لیا جائے۔ آپ لشکر کشی کر رہے ہیں، اسلام آباد آپ آتے ہیں، آپ ایس سی او کے دوران کال دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا تک ہے کہ آپ نے پولیس کے رولز کو تبدیل کر کے تو آپ نے یہ کہا کہ اب یہ وزیر اعلیٰ جو ہے یہ پولیس آفیسرز کی ضلعوں میں بھی پوسٹنگ ٹرانسفر کرے گا۔ مقصد ایک ہی تھا کہ سیاسی طور پہ لوگوں کو وہاں پہ اپنے کنٹرول میں کرنا۔ انہوں نے تمام لوگوں کو پنجاب سے بھی جن کا تعلق تھا ان کو بند کیے رکھا، الزام دیتے رہے جی فلاں ایجنسی لے گئی، فیڈرل گورنمنٹ لے گئی، اور سارے لوگ انہوں نے وہاں پہ کے پی کے میں بند کیے ہوئے تھے۔ اور جو ہم نے سیاست کے اندر سرکاری وسائل کا استعمال دیکھا ہے کہ جس طریقے سے آپ سرکاری گاڑیوں پر سرکاری کرینے لے کر سرکاری افسران کو لے کر اسلام آباد آتے ہیں، تو کیا یہ جب آپ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں تو کیا آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ تو یہ تو ٹوٹل پروونشل گورنمنٹ کو یوز کیا گیا۔ اچھا پھر دھمکیاں دی گئی کہ اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے کسی نے غداری کی، ملک سے غداری ان کو میٹر نہیں کرتی، بھی اس پہ ویسے بات کریں گے، ملک سے آپ غداری کریں، آپ فیودا کے مجسموں کو مسمار کر دیں، آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیں، آپ ایس سی او کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کے فضل سے بہت کامیابی سے ہوئی، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک میسج جاری کر دیا گیا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جو غداری کرے گا، جلاؤ گھیراؤ کریں گے، اس کے گھر کا، اس کے کاروبار کا ہر چیز تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ملک ہے، سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈر اس کے بعد ہیں۔
سیاسی لیڈر کی خوشامد میں اتنا آگے چلے جانا. تو یہ جو دھمکیاں دی ہیں اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہوگی اور رہے گی. کوئی جلاؤ گھیراؤ کرے گا, کسی بھی ایم این اے کو انگلی تک لگائے گا, اس پہ پرچے بھی ہوں گے اور عبرتناک انجام ہوگا. یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے. مگر یہ نہ کبھی آئین کو مانا نہ قانون کو مانا. اب یہ جو الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے نمبر پورے, اور اس لیے اب ہر بندہ اٹھ کے الزام لگا رہا ہے کہ جی فسطائیت ہے, لوگ اٹھا لیے گئے ہیں, فلاں ہو گیا. بھائی اگر لوگ اٹھائے گئے تو آپ 2 دن سے مشاورت مولانا کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں؟ لوگ آ جا رہے ہیں, سیاسی گہما گہمی ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ جب نمبر پورے ہیں اور پتا ہے کہ آپشنز موجود ہیں تو یہ الزام تراشی کی سیاست کی جائے اور ایک سیاسی فیس سیونگ کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر پورے ہونے کے باوجود ہماری خواہش مشاورت کی ہے, کنسنسس کی ہے, اور کوشش ہے کہ اس کے تھرو ہی اس پروسیس کو چلایا جائے. مگر یہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. جس اکاؤنٹ سے یہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں اسی اکاؤنٹ سے کبھی زیک گولڈ سمتھ کو بھی کنڈیم کر دیں, کہہ دیں کہ وہ جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے, فلسطینیوں کے خلاف بات کرتا ہے, وہ غلط کرتا ہے. وہ نہیں کریں گے, مگر وہ اکاؤنٹ استعمال ہوگا آرمی چیف کے خلاف, ملکی اداروں کے خلاف. بھائی جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے کیوں پڑیں؟ آپ سیاسی عمل کا حصہ بنیں, آگے اپنی بات کریں. عباس صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میں مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی ہے, میں تو یہی کہوں گا ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اتفاق رائے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, اس ملک کے لیے بہتر ہو رہا ہے, قوم کے لیے بہتر ہو رہا ہے. اور جو اپنے اپنے اداروں میں بیٹھ کے ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد پورے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, یہ جو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں ان کی طرف دھیان کرنا ہے. نہ کہ حنیف عباسی کا مقدمہ ہو, شہباز شریف صاحب کا مقدمہ ہو, یا مریم نواز کا مقدمہ ہو, نواز شریف صاحب کا مقدمہ ہو, بلاول کا ہو, کہ اس کو اٹھا کر تو پھر ہم نے 6 سرخیوں میں اپنا نام کمانا ہے. یہ صورتحال انشاءاللہ تعالیٰ بہت گھنٹوں کے اندر اندر ختم ہونے جا رہی ہے. اور جو موقع جس نے مانگا ہے, جس نے مانگا ہے اس کو دے دیا گیا ہے پولیٹیکل فورسز کو کہ وہ جائیں اپنے ہاں جو ہے ہم آہنگی پیدا کریں. اپنے کسی لیڈر سے پوچھ رہے ہیں اس سے بھی پوچھ لیں, اس کا جواب جو آنا ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. وہ یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں, لیکن عطا صاحب اگر اجازت دیں وہ یہی کہیں گے کہ ہاں بھی نہیں میں تو نہیں مانتا. جب تک اس ملک میں انتشار رہے گا میری سیاست رہے گی, جب یہ انتشار ختم ہو جائے گا تو میری سیاست کہاں پہ رہے گی. تو میں صرف 2 نکات کے اوپر بات کروں گا, اور وہ نکات کیا ہیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی حکمت کے ساتھ نہیں, بڑے منصوبہ سازی کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. اور وہ منصوبہ سازی کیا ہے کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا جائے, وہ پارلیمنٹ ہو, ایون عدلیہ ہو, اور ایون فوج ہو. اور آج دیکھیں غلطی کوئی کرتا ہے, گالی کس کو دیتے ہیں آپ. بڑی بات کی منسٹر صاحب نے زبردست کہ دیکھیں نا, آپ نے گولڈ سمتھ کو تو کبھی برا بلا نہیں کہا. آپ نے اسرائیل کے خلاف اسی فورم پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بانی پی ٹی آئی دے دے تو میں کہوں گا ہاں بھئی اس نے اپنا حق ادا کر دیا. آل پارٹیز کانفرنس میں جو فلسطین کے موقع پہ بلائی گئی سب جماعتیں اس میں شریک ہوئیں, یہ لوگ شریک نہیں ہوئے. اور اب آپ پورے سوشل میڈیا کے اندر جو باہر بیٹھی جھوٹ کی فیکٹری ہیں وہ کرتی کیا ہے, بات کوئی کرتا ہے, اسٹوڈنٹ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کو ابھار کر کہتے کس کو ہے جناب. کوئی خاتون جو ہے 4 گھنٹے شاپنگ میں, اگر کئی شاپنگ مال کے اندر سگنل نہیں آ رہے ہوتے, وہاں چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں اٹھا لیا گیا. پھر کہتے ہیں کہ 12 سال کے بچے کے سینے کے اوپر پتہ نہیں, ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں. یہاں عمر قید مل گئی, یہاں نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا. شہباز شریف حمزہ سب سے زیادہ قید کاٹنے والا شخص تھا, 3 سال تک وہ قید میں رہا, کسی نے اف تک نہیں کی. 3 جیلوں میں ڈالا گیا, 6x6 میں ڈالا گیا, کسی کی چیخیں نہیں. کیا ہمارے بچوں کو نہیں اٹھایا گیا, ہمارے بچوں کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی, ان کو پابند سلاسل نہیں کیا گیا, FIR نہیں ہوئی. کیا ہمارے بچے جیلوں کے باہر جا کر کھڑے نہیں ہوتے تھے, سب کے بچے. اور شول کیا ہوتا تھا بانی پی ٹی آئی کا, اس کو پکڑ لو, اس کو مار دو, اس کی اگر نہیں بات آتا تو اس کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دو. کہنے سے مراد یہ ہے کہ آج ایک جو خطرناک کھیل کھیل رہا جا رہا ہے اس کو میں نے اور آپ نے سب نے مل کے ناکام کرنا ہے, اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا. یاد رکھیے گا یہ جو ماؤں کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں سرحدوں کے اوپر, یہ کسی کی یاد میں نہیں, یہ اس ملک کے لیے ہوتے ہیں, آپ کے لیے اور میرے لیے ہوتے ہیں. وہ جو 6 ماہ کی بچی تابوت کے ساتھ لپٹ کے رو رہی ہوتی ہے, یا
2 سال پہلے شادی ہونے والی بیوہ جو ہے وہ تابوت کے ساتھ رو رہی ہوتی ہے, جو ماں اپنے لخت جگر کا تابوت قبول, یہ ان پہ مذاق کرتے ہیں, ان پہ میمز بناتے ہیں, ان کی فیملیز کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. آج اگر میرا اقتدار نہیں ہے تو مجھے پختونستان چاہیے, میرا اقتدار نہیں ہے تو مجھے بلوچستان نہیں چاہیے, مجھے آزاد بلوچستان چاہیے. یہ جو صورتحال ہے, اس ایون کہ پنجابی کے اندر کوئی ہوگا اگر وہ یہ بات کرے گا, سندھی کے اندر کوئی ہوگا وہ یہ بات کرے گا, نہیں, اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہنا ہے, انٹیکٹ رہنا ہے, ساری اکائیوں نے اکٹھے رہنا ہے. آپ جتنی مرضی سازش کر لیں, آپ کا تو یہ بھی کہنا تھا نا کہ پورے پاکستان پہ بم گرا دیا جائے, آپ کا یہ بھی کہنا تھا نا ان کے لوگوں کا کہ اگر بانی پیٹے ہی نہیں تو پھر پاکستان نہیں. منہ میں خاک سب کے جو بھی یہ بات سوچے یا کہتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم اور دائم رہے گا. لیکن یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر, اس کو انشاءاللہ ہمارے شہداء اپنے خون سے اور ہم اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کر جو ہے قبول کریں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ان سب کو جو ہے پسپا کر کے اس پاکستان کو ترقی کی راہ پہ, جیسے میں 2 چیزوں پہ, میں ایک تو منسٹر صاحب کو, ان کی پوری انفارمیشن منسٹری کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس مشکل حالات میں, ان حالات میں بھی دیکھیں کہ یہ کال دے دی گئی کہ ہم وہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے ان کی پہلی ایڈوانس ٹیمیں یہاں پہنچی ہوئی تھی. کیا انہوں نے یہ نوٹ نہیں کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے یہ اپنے ملکوں کے اندر یہ پیغام نہیں دیا ہوگا کہ یہاں یہ ہونے جا رہا ہے؟ لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ اس شہر کو سجایا گیا, جس خوبصورتی کے ساتھ اپنے مہمانوں کو ریسیو کیا گیا, یہ 97 کے بعد 25 سال کے بعد پہلی دفعہ 9 اسٹیٹ آف ہیڈز جو تھے یہاں پہ پاکستان کے اندر آئے, اور انہوں نے صرف کھانا کھایا اور چلے نہیں گئے, بلکہ پاکستان کو مانا, پاکستان کی صدارت کو مانا, اور پھر اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنے کا حامی بھری. ایک یہ, اور دوسرا میں جو وزیر اعظم پاکستان نے UN کے اندر فلسطین کے اوپر اپنا سٹینڈ اور اسرائیل کے خلاف جو بات کی, وہ میں نے ان کو اس دن بھی عطا صاحب کی موجودگی میں کہا کہ یہ ایک دن کی تقریر نہیں تھی, بلکہ آپ کا اس دن سے سٹینڈ, جس دن سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر حملہ آور ہوا ہے, اس وقت کا وزیر اعظم کا فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف اپنا واضح موقف, اس کا نتیجہ تھا کہ جب انہوں نے وہ تقریر کی تو وہ ان کی تقریر ساری تقاریر پر حاوی ہو گئی, وہ دل سے نکلی ہوئی باتیں تھیں. اسی پہ انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. ایک ایک کر کے آپ کہتے ہیں کہ اتفاق رائے نہیں ہوتا تو دوسرے آپشن ہیں, غیر جمہوری آپشن بھی ہیں, لیکن سر وہ آپشن کون کون سے ہیں, اور اگر وہ آپشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا خود کو بھی جمہوری کہیں گے؟ تو کیا مولانا نے گرین سگنل بھی دے دیا؟ سب کچھ بتا دوں. تو دیکھیے بات یہ ہے, بات یہ ہے, صادق سرجانی صاحب والی ہسٹری ریپیٹ ہونے والی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے دیگر آپشنز موجود تھیں, مگر ہماری لیڈرشپ, ہماری پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ آخری حد تک کوشش کی جائے کہ اوورال کنسنسس ڈیولپ ہو جائے, کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہو جائیں. کسی سے لاکھ ہمارا اختلاف ہو یا ان کا ہمارے سے اختلاف ہو, تو فراخ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ اس کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے. اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ, بلاول صاحب نے بھی اس پر بات کی. اگر نہیں ہوتا تو پھر obviously وہ آپشنز ہم ایکسرسائز کریں گے. اور یہ جو تاخیر بھی ہوئی ہے, ایک تو تحریک انصاف نے خود لیڈر سے ملنے سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا کترا رہے تھے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, جھاڑ ہوگی, وہ کہے گا کہ بھئی تمہاری ایسی کی تیسی, جس طرح وہ آ کے بڑھ کے مارتا ہوتا ہے, تو وہ ڈر رہے تھے. ان کو تو میرا خیال ہے ہم نے بڑا کنونس کر کے کہا کہ جاؤ یار جیل میں لاؤ, اجازت ہو گئی ہے. مان ہی نہیں رہے تھے کہ اجازت ہوئی ہے, ہم نے کہا جی اجازت ہوگی, جاؤ جا کے ملاؤ. اب ان حالات کے اندر کچھ تاخیر انہوں نے کی, کچھ ہمارا اوورال کنسنسس کا ایک موڈ ہے. تو دیکھیے اس کے بعد اگر وسیع تر قومی مفاد کے اندر اور یہ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بہتر سمجھا گیا تو پھر دیگر آپشن جو ہیں وہ ایکسرسائز کی جائیں گے. وہ جو ایکسرسائز ہوگی آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگی وہ ایکسرسائز. ایک فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک فیک ریپ کی خبر چلائی, پورے پنجاب کے کالجز میں آگ لگی,
آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ حکومت کی ویکنس نہیں ہے کہ آپ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ابھی تک بند نہیں کر پا رہے؟ کل ایک خاتون رو رہی تھی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پہ بڑا انہوں نے فلٹر بہت اچھا لگایا ہوا تھا، مطلب اب بیٹی کا ریپ کا وہ کہہ رہی تھی میری بیٹی ریپ ہوئی، فلٹر آپ دیکھنے والا تھا، وہ 2-3 فلٹر لگے ہوئے تھے، وہ کراچی میں ٹریس ہو گئی ہیں اور پتہ لگ گیا ہے، ان کی باقی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا گیا، دیکھیے ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں، ہم اگر سٹوڈنٹس کے خلاف زیادہ سختی کرتے، آنسو گیس لاٹھی چارج کرتے، میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں، میں نے مشرف دور کے اندر 1 سال سڑکوں پہ گزارا اور ہمارے ساتھ یہ سارے لوگ ہوتے تھے، فاروق حبیب اور 8-10 اور لوگ تھے جو مین اس وقت لیڈ کرتے تھے۔ دیکھیے ایک سیکیورٹی گارڈ کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی فیملی سے افسوس کر لیجیے گا، آپ کا میں نمبر بھیج دوں گا، اس کی جان گئی ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، وہ 25,000 روپے ملازم تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اگر کسی اسٹیبلشمنٹ کو بچانے کے لیے جو کالج کی اسٹیبلشمنٹ تھی، کوئی کالج تھا، کوئی گیٹ تھا، اگر اس کو بچانے کے لیے روکا گیا ہے، آپ اس ڈی ایس پی کی ویڈیو دیکھیں اور سلام پیش کریں جو کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں میں آپ کے ساتھ ہوں، پرامن احتجاج کرو، جو کہ کیا آپ کی رائے ہو سکتی ہے، مگر کسی اسٹوڈنٹ پہ اس طرح کا کوئی نہ مظالم ڈھائے گئے ہیں نہ اس طرح کا معاملہ کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ منظم کیمپین تھی کہ کسی طریقے سے آگ پھیلائی جائے پورے پنجاب کے اندر اور اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آ جائے۔ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی، تحریک انصاف کے کون کون سے رہنما ملوث تھے، وہ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروں گا، مگر جن اکاؤنٹ سے یہ پھیلائی گئی ہے وہ عورت بھی ٹریس ہو گئی کراچی کے اندر فیشیل ریکگنیشن کے تھرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری تو نہیں میں کہوں گا، مگر جب اسٹوڈنٹس باہر نکلتے ہیں ان کو پیار سے ڈیل کرنا، ہمارے بچے ہیں، ان کو سمجھانا کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ فیک ہے، یہ ہمارا فرض ہے، مگر جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اس کیمپین کے اندر ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر بھی کٹ گئی، آگے کاروائی بھی ہوئی۔ اور چراغی صاحب جب بھی اپوزیشن حکومت کو سپورٹ کرتی ہے کسی بھی بل پہ یا آئینی ترمیم پہ تو کچھ نہ کوئی ڈیمانڈ بھی کرتی ہے، تو کیا تحریک انصاف آپ سے کچھ این آر او ٹائپ ڈیمانڈ کر رہی ہے جس کی کچھ خبریں ہیں کہ خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے یا باقی معاملات؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیسز تو عدالتوں کے اندر ہیں، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، وہ توشہ خانہ ہو، وہ سائفر، جتنے کیسز ہیں اس حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ تو تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا میگا کرپشن سکینڈل ہے، اور وہ بند لفافے کا سکینڈل ہے جنہوں نے کیا تھا، کچھ ملک سے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں سر فہرست مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں جو یہاں بیٹھ کے لوگوں کی ماں بہنوں کو جیلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ میں نے کہتا تھا کہ اس نے بھاگ جانا، تم لوگ رہ جاؤ گے، اور اب وہ میرے سے متفق ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے تھے اس وقت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، کوئی قومی مجرم کسی کو این آر او نہیں دیا جائے گا، بلکہ میرا تو یہ بھی مطالبہ ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ عدالتوں میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ صاحب یہ بتائیں کہ آج وزیر اعظم ہمارے پاس نمبر پورے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جو باقی کمیٹہ کا اجلاس ہے وہ بار بار موخر کیوں ہو رہا ہے؟ اتفاق کے رائے کے لیے اب اتنے ممبر صاحب نے بھی کہا جو کہ حکومت کو کیا ان پڑی ہے کہ بار بار اتنی راتوں رات کیوں؟ دیکھیے ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا کیا جانا چاہیے، اور اجلاس دیکھیں بالکل بلایا گیا، ایک دو بار ملتوی بھی ہوا، وہ اسی لیے ہوا کہ مولانا کے ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مزید بات چیت کر کے اس کو فائن ٹیون کر لیا جائے۔ روز روز آئینی ترامیم نہیں ہوتی، یہ تاریخ ساز موقع ہوتے ہیں جس کو ہم سب وٹنس کر رہے ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے، ہو جائے گا ویل اینڈ گڈ، ورنہ آج شام کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ پیدا نہیں ہوتا تو کیا پرسوں سے جو مسودہ چل رہا ہے وہ پھر پیش کیا جائے گا یا وہ اوریجنل پی ایم ایل والا مسودہ؟ دیکھیے ابھی مسودے پہ اعظم وزیر طارق صاحب نے بریف کیا ہے، جو دورانہ ہوا ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران کا، بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے مسودے کے اوپر۔ لا منسٹر اس پہ بات بھی کریں گے، میڈیا سے فلور آف دا ہاؤس بھی بات کریں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ تمام شکیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھی جائیں، وہ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہوں، وہ دیگر معاملات ہیں ملک کے اندر صوبائی حکومتوں کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا باقی چیزیں ہیں، کافی اچھی چیزیں اس کے اندر لائی جا رہی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اتفاق رائے پیدا کر کے تو وہ مسودہ جو فائنل ہوتا ہے وہ میڈیا کے تھرو بھی اور خود بھی اس کو جو ہے عوام کے سامنے لایا جائے۔ یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم کا دورانہ ہوا ہے تو آپ کے کتنے لوگ آئے ہوئے تھے؟ کیا حکومتی اطاعت میں سے کچھ لوگ آئے بھی ہیں؟ ہمارے تو لوگ مکمل طور پہ سارے یہاں موجود ہیں، اور بریکنگ آپ کو دیتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب بھی تھوڑی دیر بعد قومی اسمبلی کی بلڈنگ میں پہنچ جائیں گے، اور دونوں جو ہیں وہ لاہور سے چل پڑے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ اس ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ تو ہمارے نمبر الحمدللہ پورے ہیں،
मियां नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, दोनों की आमद भी मुतवक्के है, उनसे बात भी हुई है, वो आ रहे हैं, रस्ते में है, रवाना हैं। तो हुकूमत के जो पूरा इत्तेहाद है, तमाम नंबर पूरे हैं और तमाम पार्टियों पर बड़ी कॉन्फिडेंट। लास्ट क्वेश्चन शाकिर अब्बासी साहब कर बतौर वज़ीर-ए-इत्तलात आप पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम साथियों के कस्टोडियन भी हैं। कुछ जो इस फेक खबर के साथ कुछ लोगों के जो नाम आए उसमें सहाफ़ियों के नाम भी उसमें शामिल हैं। तासुर ये जा रहा है कि कुछ आपके जो इख्तिलाफ रखने वाले साथियों को भी इस केस के अंदर जो है वो रगड़ा दिया जा रहा है। तो बीइंग अ कस्टोडियन हम आपसे देखिए, मैं तो बिल्कुल मैं दिलो जान से हाजिर हूँ और मैं कभी भी, देखिए मेरा कभी भी किसी सहाफ़ी से ना कोई तलखी वाली बात रही है, ना मैं किसी की नज़रियात की वजह से उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर सहाफ़ी की खुशी गमी में मैं शरीक हूँ बज़ाते ख़ुद। किसी को कोई मुश्किल आ जाए, आप यकीन माने मैं यहाँ से गुजर रहा था ना, KP के हाउस के बाहर जो लोग ड्यूटी कर रहे थे, मेरी कोशिश होती है कि उनको भी मैं लुक आफ्टर करूँ। वो जिस मर्जी बीट के हों, वो मेरी बीट के हैं नहीं हैं, PM बीट के हैं नहीं हैं, PMLN के हैं नहीं हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं। तो अक्सर गर्मी के मौसम में मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे जो भी उनके लिए अच्छा माहौल वहाँ पैदा कर सकूँ वो करूँ। इसमें अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने इसमें कोई हिस्सा नहीं डाला और वो उसमें इम्प्लिकेट हो गए हैं, आप मुझे बताइए, मैं उनके लिए आवाज़ भी उठाऊंगा, भरपूर किरदार भी अदा करूंगा और मैं आज़ादी सहाफ़त के लिए, अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए मैं हर वक्त 24 घंटे हाजिर हूँ। आप मुझे तफसीलात फराहम करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।